السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرب قیامت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں سامنے آ رہی ہیں، پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت علماء سو پیدا ہو جائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو تذکیر کے لیے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے، ہر مسلمان کے لیے، ہر صاحب عقل کے لیے، لیکن آج کا بگڑا ہوا مولوی اپنی فقہ کو مقدم کرنے کے لیے کہ جو اپنے مدارس کے اندر صحیح بخاری اور صحیح مسلم اتنی موٹی موٹی تین جلدیں ایک سال کے اندر ریپیٹ کرا دیتے ہیں ساری کی ساری، اور اس کے مقابلے میں قدوری ایک چھوٹی سی کتاب 1.5-2 صفحے کی کتاب جو ہے اس کو پورا سال پڑھاتے ہیں۔ یہ فقہ والے کہ جو قرآن سے دیکھیں کس انداز سے دور کر رہے ہیں، دیوبندی عالم ہیں اور ادھر بریلوی سنی عالم بھی ہیں۔ دیوبندی عالم صاحب کہتے ہیں کہیں خبردار، اگر قرآن کا ترجمہ تم نے پکڑ لیا بگاڑ پیدا ہو جائے گا، خرابہ ہو جائے گا، خبردار قرآن کریم کا ترجمہ مت پڑھنا۔ محمد لقمان کرک سے میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں۔ شکریہ۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں۔ عام بندہ جب قرآن کا ترجمہ اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، حکم دے رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، لوگوں کو کیا ہو گیا، قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے۔ ارے ترجمہ پڑھیں گے جبھی تو غور و فکر ہوگی۔ غیر مسلم لوگ انہوں نے اپنی اپنی زبانوں میں ترجمے پڑھے قرآن مجید کے اور مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ غیر مسلمان، غیر مسلم کافر لوگ، یہودی، عیسائی، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے انگریزی کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا، ان کو تو سمجھ آ گئی، جن کو عربی کا ایک لفظ بھی نہیں آتا۔ اور یہ آج کا مسلمان جس کو عربی کے بھی الفاظ کچھ آتے ہیں اور اپنی زبان کے اندر اس کو ترجمے سے روکا جا رہا ہے کہ بگاڑ پیدا ہو جائے گا، تم ترجمہ ہرگز نہیں پڑھنا کسی کا بھی۔ اصل وجہ کیا ہے؟ ان مولویوں کو معلوم ہے کہ اگر لوگوں نے ترجمہ پڑھ لیا، لوگوں کی جوتیاں ہوں گی اور سر ہمارے ہوں گے، ہماری جیبیں خالی ہو جائیں گی، جو ہم ان کو لوٹ رہے ہیں عوام کو غلط مسئلے بتا کر کے اور ان کو نظر و نیاز کے اوپر لگا کر کے اور قبروں چڑھاووں کے اوپر اس طرف توجہ دلا کر کے۔ آپ ادھر سنی عالم سے بھی سن لیں، کوکب نورانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل برحق اور سچا ہے۔ آپ نے جو پیشین گوئی دی کہ قرب قیامت ایسے گمراہ لوگ پیدا ہو جائیں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کو قرآن پاک کا ترجمہ کم از کم اپنی زبان میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ حیران کن بات ہے کہ اگر مجھے کوئی یہودی آ کے یہ کہے نا کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہیں گے دیکھو اللہ کا دشمن ہے، اپنی کتاب پڑھوانا چاہتا ہے، تو تھوڑا مولوی ممبر نے چڑھ کے کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، گمراہ ہو جاؤ گے، تو اس کے بارے میں سوچا جائے یہ کسی اور چکر میں ہی ہے۔ یہ مسلمان کے لبادے میں ایک دشمن اسلام کا کھڑا ہوا ہے آپ کے سامنے۔ قرآن تو کم از کم 4 دفعہ ایک صورت میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے کوئی سمجھنے والا؟